جب بھی مالک کا ذکر ہوتا ہے، اس کے بندوں کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کے سب سے سریشٹ بندے پروفٹ محمد کا جب ذکر ہوتا ہے، تو ہماری یہ حالت ہونی چاہیے کہ ہمارے بیچ میں ہمارا جو ماحول ہونا چاہیے کہ ہم پر ایسا لگے کہ سکینت طاری ہے۔ اگر پرندے بھی ہمارے سروں پر بیٹھ جائیں تو ہمارے سکون کا عالم یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہلنے سے پرندے نہ اڑ جائیں، اس حد تک سکونت اور ہم پر بطانت طاری ہونی چاہیے۔ اس لیے میری آپ سے ونتی ہے کہ جو جہاں بھی ہیں سبھاگار میں آئیں، کیونکہ یہ دوستو یہ محفلیں صرف سننے سنانے کی نہیں ہوتی ہیں، یہ محفلیں اس لیے سجائی جاتی ہیں تاکہ ہم پروفٹ کا کردار، پروفٹ کا آچرن، پروفٹ کا بیہیویئر اپنے اندر لائیں۔ اگر پروفٹ نے ہم کو پیار، پریم اور محبت کی تعلیم دی ہے تو وہ ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ اگر آپ پروفٹ کو مانتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مانتے ہیں، تو آپ کی ذات سے پوری انسانیت کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ آقا نے ایک بات کہی تھی کہ اے لوگوں، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہو، جو کردار کے اعتبار سے بہتر ہو، جو آچرن کے اعتبار سے بہتر ہو۔ اس لیے ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، تو صرف جلسہ کر لینے سے، چند قوالیاں سن لینے سے پروفٹ کا حق ادا نہیں ہوگا، اللہ کا حق ادا نہیں ہوگا، اللہ کے بندوں کا حق ادا نہیں ہوگا، جب تک کہ ہماری ذات سے انسانوں کو فائدہ نہ پہنچے۔ ہمارا پڑوسی چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، جین ہو، بودھ ہو، اس کا دھرم کوئی ہو، اس کی ذاتی کوئی ہو، لیکن ہمارے آچرن سے ہمارے پڑوسی کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو معاف کیجئے گا، ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔